بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ تل ابیب میں وزارت دفاع کے سامنے خاموش مظاہرہ۔ صہیونی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ کرنے والے اسرائیلی مظاہرین نے اس حکومت کی وزارت دفاع کے سامنے خاموش مظاہرہ کیا ہے۔ اسرائیلی خبرساں ادارے نے تل ابیب میں وزارت دفاع کے سامنے خاموش مظاہرہ کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق مظاہرین حماس کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ فوری انجام پانے اور قیدیوں کو واپس لائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ گزشتہ دنوں بھی مظاہرین نے مقبوضہ فلسطین میں مظاہرہ کر کے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے اور صہیونی حکومت کی کابینہ کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں الجزیرہ ٹیلی ویژن کا دفتر بند کیے جانے کے بعد اس پر اسرائیلی فوج کا حملہ۔ اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن نے صہیونی وزیر اعظم کے دفتر کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیلی کابینہ نے مقبوضہ فلسطین میں الجزیرہ ٹیلی ویژن کے دفتر کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کابینہ نے بھاری اکثریت سے مقبوضہ فلسطین میں الجزیرہ ٹیلی ویژن کے دفتر کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیری انسان امریکہ کی پریس ایسوسی ایشن نے مقبوضہ فلسطین میں الجزیرہ ٹی وی کو بند کیے جانے کو میڈیا کے لیے یوم سیاہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی تعمیل کرے۔ OIC اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ اسرائیل کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی تعمیل کرنے پر مجبور کرے اور مشرقی القدس سمیت فلسطینی علاقوں میں اپنے غیر قانونی قبضے، نو آبادیاتی پالیسیوں اور نسل پرستی کو ختم کرے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن آج حلف اٹھائیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن آج اپنی صدارت کا حلف اٹھائیں گے اور نئی مدت میں اپنے فرائض کا آغاز کریں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن، جنہوں نے مارچ میں ہونے والے ملک کے صدارتی انتخابات میں 87.28% ووٹ حاصل کیے تھے، آج کریملن پیلس میں منعقدہ ایک تقریب میں حلف اٹھائیں گے اور وہ مزید 6 سال تک خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ بھارتی ایئر فورس کے قافلے پر حملہ، ایک اہلکار ہلاک، 5 زخمی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ایئر فورس کے قافلے پر حملے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ضلع پونچھ میں بھارتی ایئر فورس کے قافلے پر گزشتہ رات حملہ ہوا۔ حملے کے بعد ضلع پونچھ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ اسرائیلی فوج کی رفح پر محدود حملے کی تیاری، زبردستی شہریوں کا انخلاء شروع۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ شہر میں واقع متوقع فوجی کارروائی سے قبل شہریوں کو رفح خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ شہر میں متوقع فوجی کارروائی سے قبل فلسطینی علاقوں میں مشرقی رفح کے باشندوں کو توسیع شدہ انسانی علاقے کی طرف زبردستی بھیجنا شروع کر دیا۔ اسرائیل کا ایران کے خلاف انتقامی حملوں میں ملوث ہونے کا اعتراف۔ ایران کے اصفہان ایئر بیس پر اسرائیل سے منسوب حملے کے 3 ہفتے بعد اسرائیلی حکومت کی ایک خاتون وزیر نے واضح طور پر اس حملے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی فوج کی ایک ریٹائرڈ کرنل اور سابق ترجمان نے ہفتے کی شام اسرائیل کے چینل 14 کے ساتھ اپنے انٹرویو میں بات کرتے ہوئے انہوں نے ایران کے اندر کامیاب حملے کو عظیم معجزہ قرار دیا۔ فرانسیسی صدر کا نیتن یاہو پر جنگ بندی معاہدہ کرنے پر زور۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایمانوئل میکرون کا یہ پیغام اتوار کو دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی فون کال میں آیا ہے۔ ایوان صدر کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی حوصلہ افزائی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ان مذاکرات کو کامیابی سے مکمل کریں جو یرغمالیوں کی رہائی، جنگ بندی کے ذریعے شہریوں کے تحفظ اور علاقائی کشیدگی میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسا جنگ بندی معاہدہ چاہتے ہیں جس میں اسرائیلی جارحیت کا مکمل خاتمہ ہو۔ اسماعیل ہانیہ
غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس حوالے سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ حماس جامع معاہدہ پر پہنچنے کی خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جس میں اسرائیلی جارحیت کا مکمل خاتمہ ہو۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ غزہ سے اسرائیلی انخلاء اور قیدیوں کا سنجیدگی سے تبادلہ معاہدے میں شامل ہو۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو جارحیت جاری رکھنے اور تنازع کا دائرہ بڑھانے کے ذمہ دار ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کی فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے اہم ملاقات۔ پیرس میں چین کے صدر شی جن پنگ کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور یورپی کمیشن کے سربراہ سے ملاقات ہوئی۔ چینی صدر نے چین اور یورپی یونین کے تعلقات کو چینی خارجہ پالیسی کی ترجیح قرار دیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ بین الاقوامی صورتحال نے یورپی یونین اور چین کے مذاکرات کو پہلے سے زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ واضح ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ اپنے دورہ فرانس کے بعد روس کے دوست ممالک سربیا اور ہنگری جائیں گے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 213واں روز، مزید 52 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کی غزہ کے خلاف جارحیت اور وحشیانہ حملوں کا آج 213واں دن ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فورسز نے غزہ میں 5 فلسطینی خاندانوں کی نسل کشی کی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق تازہ حملوں میں مزید 52 فلسطینی شہید اور 90 دیگر زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے پہلی بار اسرائیل کو گولہ بارود کی فراہمی روک دی۔ اسرائیل کے 7 اکتوبر سے غزہ پر مسلسل جاری بمباری کے دوران پہلی بار امریکہ نے صہیونی ریاست کو گولہ بارود کی فراہمی روک دی۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2 اسرائیلی حکام نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کو فراہم کیا جانے والا گولہ بارود کی ترسیل بغیر کوئی وجہ بتائے معطل کر دی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا رواں ماہ پاکستان آنے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد کا 2019 کے بعد پاکستان کا پہلا 2 طرفہ دورہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کے دورے سے متعلق انتظامی امور کا خود نگرانی کا فیصلہ کیا ہے۔ حماس کا راکٹوں سے حملہ، 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، 11 زخمی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے کریم شالوم کے علاقے میں حماس کے راکٹ حملوں میں 3 فوجی مارے جانے کی تصدیق کر دی۔ ہلاک ہونے والوں کا تعلق اسرائیلی فوج کی نہال بریگیڈ سے تھا۔ غزہ میں اسرائیلی آپریشن کے دوران ہلاک فوجیوں کی تعداد 266 ہو گئی ہے۔ ناسا کا چاند پر جدید ریلوے سسٹم بنانے، انسانوں کو مریخ پر منتقل کرنے کا منصوبہ۔ ناسا نے چاند پر جدید ریلوے نظام بنانے اور انسانوں اور سامان کو مریخ پر منتقل کرنے کے منصوبے کے لیے فنڈنگ شروع کر دی۔ ان منصوبوں میں چاند پر جدید ریلوے کا نظام، مایا پر مبنی دوربین اور انسانوں اور سامان کو مریخ تک لے جانے کے لیے ٹرانزٹ سسٹم شامل ہیں۔ یہ ان منصوبوں میں سے ہیں جن پر ناسا کا NIAC پروگرام تحقیقات جاری رکھنے کے لیے فنڈز وصول کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ چین متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم جون کے پہلے ہفتے میں چین کا دورہ کریں گے۔ سرمایہ کاری اور مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا رواں ماہ دورہ پاکستان کا امکان ہے۔ دورے کے حوالے سے تاریخوں کو حتمی شکل دینے پر کام جاری ہے۔ ڈالر کی قیمت میں معمولی اضافہ۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر نے ایک بار پھر اڑان بھر لی۔ قیمت میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 3 پیسے کی کمی ہوئی ہے، جس سے قیمت 278 روپے 21 پیسے سے بڑھ کر 278 روپے 24 پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔